بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تجمل حسین وائرل اپڈیٹس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز ایک لمبے عرصے کے بعد درینہ دوست سے ملاقات ہوئی۔ گپ شپ کے دوران ان سے ہونے والی پہلی ملاقات کا منظر یاد آ گیا۔ خیر، آج وہ ملیشیا میں ایک کامیاب کاروباری انسان ہیں۔ شاید 2010 کی بات ہے۔ نیلائی تیگا ملیشیا میں یہ صاحب لیڈیز سکارف کا ایک سیمپل لیے ہوئے ہماری دکان میں تشریف لائے اور بہت مناسب قیمت پر کچھ مال بیچنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کی شخصیت خاصی دلچسپ محسوس ہوئی تو گپ شپ کے دوران حسب عادت پوچھا کہ جناب ملیشیا میں کیسے پہنچے۔ ذرا اصرار کے بعد انہوں نے جو دلچسپ کہانی سنائی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ راولپنڈی کے مضافات سے تعلق رکھنے والے اس دوست کا تعلق انتہائی غریب اور پسماندہ گھرانے سے تھا۔ غربت سے تنگ آ کر دیار غیر میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ 4 لاکھ روپے کے عوض ورک پرمٹ دلوانے کا جھانسا دینے والے نوسر باز نے کمپنی میں 2000 رنگٹ تنخواہ کے ساتھ ساتھ رہائش، کھانا، ٹرانسپورٹ اور فری میڈیکل جیسے سبز باغ دکھائے۔ خیر، قصہ مختصر، کچھ مہینوں کے بعد ورک پرمٹ تو نہیں، خیر وزٹ ویزا پر ان دوست کو ملیشیا میں لا کر جس گھر میں چھوڑا گیا، اس گھر میں ان سے پہلے ہی 20 کے قریب لوگ اس ایجنٹ کا شکار ہوئے بیٹھے تھے۔ بار بار تقاضا کرنے، بار بار کام پر جانے کا تقاضا کرنے کی وجہ سے ایجنٹ نے آخرکار ان کو ایک دن گھر سے نکال دیا۔ دوست بتاتے ہیں کہ کچھ دن تو انہوں نے قریبی مسجد میں گزارے، لیکن جب ایک شام مسجد والوں نے بھی ان کو مسجد سے چلتا کیا تو شاید شام 7-8 بجے کا وقت ہوگا، تو سڑک پہ اپنی قسمت کو کوستے ہوئے جا رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ ایک پولیس کار آ کے رکی۔ ذہن میں خیال آیا کہ اس ذلت جیسی زندگی سے تو یہ بہتر ہے کہ جیل میں ہی چلا جاؤں، چلو 2 وقت کی روٹی تو ملے گی۔ اس سے پہلے کہ پولیس والے ان سے کچھ پوچھتے، موصوف نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اپنا چھوٹا سا بیگ گاڑی کے اندر پھینکا اور بیٹھنے کی کوشش کی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود ایک پولیس آفیسر نے ان کو زور سے باہر کی طرف دھکا دیا، ان کے بیگ کو باہر پھینکا اور کھلے دروازے کے ساتھ گاڑی دوڑا دی۔ بتاتے ہیں کہ میں کچھ دیر تو سکتے کی حالت میں کھڑا رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ خیر، تھوڑا دور جانے کے بعد ایک منی مارکیٹ کے باہر ان کو ایک خان صاحب نظر آئے۔ جب ان کو اپنی ساری کہانی سنائی تو انہوں نے اپنے کسی دوست کے پاس ایک سٹیچنگ فیکٹری میں ہیلپر کی جاب دلوا دی۔ محنت سے کام کیا انہوں نے۔ کچھ عرصے کے بعد الحمدللہ انہوں نے اپنا ایک سٹیچنگ یونٹ کھولا۔ تو بتاتے ہیں کہ میں اپنا مال تیار کر کے اس کو ہول سیل پہ لوگوں کو بیچتا ہوں۔ ناظرین، سننے کو یہ ایک صرف کہانی ہے، آپ اس میں مزاح کا پہلو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، افسوس کا پہلو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ جو ڈھونڈنا چاہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن
دیار غیر میں آنے والے محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان، اپنے والدین، بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے والے شاید ہر دوسرے شخص کی یہی کہانی ہے۔ کوئی نہ کوئی نوسر باز ہر دوسرے شخص کو ضرور ملا۔ سبز باغ دکھائے گئے، کمپنیاں ہوں گی، اتنے ہزار رنگٹ، ڈالرز، درہم، یوروز آپ کی تنخواہ ہوگی، ایئر کنڈیشن والے کمرے ہوں گے، رہائش ہوگی، کھانا ہوگا، میڈیکل فری ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن جب لوگ ان دھوکے بازوں کے جھانسے میں آنے کے بعد آگے پہنچتے ہیں تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ نہ کوئی کمپنی ہوتی ہے، نہ کوئی اے سی ہوتا ہے، نہ کوئی تنخواہ ہوتی ہے، نہ کوئی میڈیکل ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ نہ ہی کھانے کے لیے کھانا ہوتا ہے۔ پاکستان کی معیشت میں سمندر پار پاکستانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر ہم موجودہ مہینوں کو ہی دیکھیں تو شاید 2 ارب ڈالر سے زیادہ ماہانہ ریمیٹنس سمندر پار پاکستانی پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ اس کے باوجود حکومت کو ان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس ایجنٹ مافیا کا کوئی سدباب نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کا کوئی حتمی لائحہ عمل بنایا جائے، اور نہ صرف لائحہ عمل بنایا جائے، اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ خاص طور پر اس ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کے لیے حکومت کو چاہیے کہ سخت سے سخت اقدامات کرے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔